حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں لوگوں کو لے کر مدینے سے باہر نکلے، صلاۃ الاستسقاء نماز نہیں پڑھی، وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے واپس آنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ہمیں لے آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے اور نماز پڑھائے بغیر واپس لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ آیت ارشاد فرمائی اور کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے توبہ کرو آسمان سے بارش نازل ہو جائے گا، اور میں نے کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اور یہ قرآن کی توبہ ہے جو قرآن رہبری کرتا ہے، معافی اور توبہ کرنے پر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا نازل ہونا، اور وہیں سے توبہ کر کے واپس آئے، اللہ نے بارش برسا دی۔ پتہ کیا چلا؟ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ان سب سے فیصلے اس وقت تک نہیں ہوں گے سر سجدے میں رکھنے والا دل سے جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگے گا، چاہے سجدہ کرتے کرتے پیشانی پہ گٹے پڑ جائیں اور پیشانی میں بالکل کالا سیاہ نشان بیٹھ جائے، لیکن دل سے اللہ سے معافی نہ مانگتا ہو، کوئی سجدہ کام آنے والا نہیں ہے۔ ثواب مل جائے گا، فارمیلٹیز پوری ہو جائیں گی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن حالات جو بدلنا ہے وہ سچی توبہ پر ہی حالات بدلتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے ایسی توبہ کرو کہ پھر واپس گناہ کی طرف لوٹ کے جانے کا خیال بھی نہ آئے، ایسی توبہ کرو کہ اس گناہ کا خیال آ جائے تو دل بے چین ہو جائے کہ میں نے کیوں ایسا گناہ کیا، ایسی توبہ کرو کہ توبہ کے بعد کی زندگی واضح طور پہ دکھے کہ واقعتاً بندہ بدل چکا ہے۔ اللہ تو دیکھتے ہی ہیں، بندے بھی دیکھ کر کہیں کہ واقعتاً توبہ کر کے صحیح انسان بن چکا ہے۔ ایسی توبہ کرو کہ جس توبہ کے بعد اللہ کو رحم آئے اور وہ جنت کے فیصلے کر دیں۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بہترین رہنمائی اللہ نے مختلف آیات میں بندوں کے مشکل حالات میں توبہ کا راستہ دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے جو فرمایا اسے قرآن مجید نے نقل کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے میری قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ غفارہ کا مطلب یہ ہوا بار بار گناہ کیا، بار بار معافی مانگا، وہ بار بار بخشتے رہا۔ یعنی انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، معافی پہ معافی مانگ رہا ہے، اور وہ ہے کہ معافی پہ معاف کرتے جا رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہا کہ کتنے بار معافی مانگو گے، کیا مذاق بنا رکھا ہے، ایسا اللہ کبھی بندے سے نہیں فرماتے ہیں إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، عجیب بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہم میں سے کوئی آدمی کسی کی انسلٹ کر دے تو ہم بولتے ہیں بھائی معافی مانگو اس سے، تم نے ان کی انسلٹ کر دی ہے۔ کسی کی آدمی تکلیف پہنچا دے تو کہتے معافی مانگو ان سے، تم نے ان کو ایسا جواب دے دیا ہے۔ اگر کوئی عالم صاحب، کوئی خطیب صاحب اپنے خطاب میں، اپنے بیان میں کوئی جملہ کہہ دیں تو ہم میں سے کتنے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ خطیب صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، خطیب صاحب کو معافی مانگنا چاہیے، معذرت کرنا چاہیے، اپنی حرام کاریوں سے باز نہیں آئیں گے، کسی کے جملوں کے بارے میں پکڑ کر کہیں گے کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی ہماری پوری حرام کاریاں جس سے ہمارا خاندان پریشان ہے، ہمارے پڑوسی پریشان ہیں، پورا ملک پریشان ہے، اور اللہ کے فرشتے پریشان ہیں، ساری لعنتیں، سارے مظالم ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میں وہ ایک حرام کاری نہیں چھوڑوں گا، میں ایک وہ حرام خوری نہیں چھوڑوں گا، میں وہ سود خوری نہیں چھوڑوں گا، رشوت خوری نہیں چھوڑوں گا۔ جتنے سرکاری کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری نوکریاں جن جن کو نصیب ہیں، ان میں سے 90% بندے ایسے ملیں گے جو رشوت لیے بغیر کام نہیں کرتے ہیں، رشوت کھائے بغیر، حرام کا کھائے بغیر کوئی فائل آگے نہیں بڑھتی ہے۔ ان تمام رشوت خوروں کو، حرام خوروں کو توفیق نہیں ہوتی اپنے ان گناہوں سے توبہ کرنے کی، لیکن کوئی ایک جملہ کسی کا آ جائے تو اس سے معافی مانگنا چاہیے، معذرت کرنا چاہیے۔ جب بندہ بندے کی معافی کی امید لگاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نوکر غلام بندے ہوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا، اور ہم دن رات کتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ موقع نصیب نہیں ہے کہ اللہ معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانی کر دی۔ اللہ کی نافرمانی پہ معافی مانگنے تیار نہیں ہے، بندہ بندے سے معافی منگوانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے میری قوم سے کہا کہ معافی مانگو اپنے رب سے۔ کیا ہوگا معافی مانگنے پر، توبہ کرنے پر؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ وقت پر بارش کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، وقت پر بارش نہ ملے، فصل نہ اگے، کسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ وقت پر نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی توبہ کرنے، معافی مانگنے پر۔ دوسرا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مال دولت کے ذریعے سے، وَبَنِينَ اولاد کے ذریعے سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کھیت کھلیان باغیچے پیدا کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے اللہ نہریں جاری کر دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اجل تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ کر کہنے لگا حضرت دعا کیجئے، ہمارے یہاں قحط سالی چل رہی ہے، بارش نہیں برس رہا ہے۔
تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خوب توبہ اور استغفار کرو. چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بندہ آیا اور اس نے کہنے لگا حضرت تھوڑا دعا کر دیجئے, مجھے نوکری نہیں لگ رہی ہے, میری تجارت نہیں چل رہی ہے, آمدنی کمائی صحیح نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا خوب توبہ استغفار کرتے رہو. تیسرا بندہ تھوڑی دیر کے بعد آیا اور اس نے کہا حضرت دعا کیجئے, شادی ہو کے کئی سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا توبہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے. اور ایک بندہ اس کے بعد آیا, حضرت کہنے لگا میں کسان ہوں, اناج نہیں اگ رہا ہے, فصل برباد ہو رہی ہے, دعا کیجئے. تو حضرت نے فرمایا توبہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری فصل بڑھا دیں گے. مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا یہ کیسا علاج ہے کہ ہر بیماری پہ توبہ, ہر بیماری پہ توبہ؟ ایسا بھی کوئی حکیم اور ڈاکٹر ہوتا ہے کہ ہر بیماری میں ایک ہی گولی دے؟ تو آپ ہر بیماری میں ایک ہی علاج بتا رہے ہیں کہ توبہ استغفار کرو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ فرمایا, قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اور قوم توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بارش بھی دیتے ہیں, مال بھی دیتے ہیں, اولاد بھی دیتے ہیں, کھیت کھلیان بھی دیتے ہیں. یہ ساری نعمتیں موقوف ہیں بندہ توبہ اور استغفار کرنے پر. اب ہم دیکھیں کہ کون کس کس پریشانی میں مبتلا ہے, اس پریشانی کا حل کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ کسی بابا کے پاس, کسی تعویذ دینے والے کے پاس, کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس, کسی ڈھونگی کے پاس جا کر اپنا پہلے سے فاقے میں ہے, پہلے سے پریشانی میں ہے, پھر کہیں سے بچا کچا کر قرضہ لے کر پھر بابا کو دینے جا رہا ہے کہ میرے حالات درست ہو جائیں. پہلے سے حالات خراب ہیں, پھر بھی پیسہ لے جا کے دے رہا ہے, تو پتہ چلا حالات خراب پہ پھر خراب ہو رہے ہیں, چونکہ جو ہے وہ بھی بابا کے حوالے ہو رہا ہے, مل تو کچھ نہیں رہا ہے تو اور بابا کے حوالے ہو رہا ہے. اسی واسطے دیکھو کسی نے بڑی اچھی بات کہی, ہر گلاب کا پھول دینے والا اگر عاشق ہوتا, ہر گلاب کا پھول دینے والا اگر عاشق ہوتا تو گلاب کے باغیچے کا مالک پورے شہر کا معشوق ہوتا. اس کے پاس سارے گلاب کے پھول ہیں, گلاب کا پھول بیچنے والا سارے شہر کا معشوق ہونا چاہیے. تمہیں ایک گلاب کا پھول دے رہا ہے تو وہ عاشق ہو گیا, جس نے گلاب کے پھولوں کا باغیچہ بنا کے رکھا ہے وہ تو سارے شہر کا معشوق ہونا چاہیے, سب لوگ اس سے عشق کرنا چاہیے. پتہ کیا چلا کہ جو کچھ بھی ہم سے لیا جا رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ ہمارا علاج کر دے گا, ہمیں محبت دے گا, ہمیں حالات درست کر دے گا. دھندے چلانے والی بات ہے. ہر انگوٹھی میں نگینہ پہنا کر انگوٹھی پہنانے والا اگر وہ مالدار بنانے والا ہوتا تو پھر خود انگوٹھیوں کا مالک اور اس کی انگوٹھیاں بیچنے والا کتنا بڑا کروڑ پتی ہونا چاہیے. کیوں 150-300 میں انگوٹھیاں بیچ رہا ہے؟ پتہ چلا ہر ایک کا دھندا ہے, لوگ عقیدت کی بنیاد پہ دھوکہ کھاتے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں قحط سالی ہو گئی تو گاؤں کے مدینہ منورہ کے لوگوں کو لے کر مدینے سے باہر نکلے. قحط سالی کے موقع پر حکم ہے حدیث کا کہ بچوں کو, بوڑھوں کو, جانوروں کو, دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلو, تاکہ اس میدان میں یہ سب لوگ روئیں, گڑ گڑائیں اور اللہ ان جانوروں کو دیکھ کر, معصوم بچوں کے رونے کو دیکھ کر بارش برسا دے. اس لیے حکم ہے کہ جب صلاۃ الاستسقاء بارش برسانے کی خاطر نماز پڑھی جائے تو اس نماز میں چھوٹے بچے, عورتیں, جانور سب موجود رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو لے کر مدینے سے باہر نکلے, صلاۃ الاستسقاء نماز نہیں پڑھی, وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے واپس آنے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ہمیں لے آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے اور نماز پڑھائے بغیر واپس لے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ آیت ارشاد فرمائی اور کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے توبہ کرو آسمان سے بارش نازل ہو جائے گا, اور میں نے کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کر لی ہے, اور یہ قرآن کی توبہ ہے جو قرآن رہبری کرتا ہے, معافی اور توبہ کرنے پر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا نازل ہونا, اور وہیں سے توبہ کر کے واپس آئے, اللہ نے بارش برسا دی. پتہ کیا چلا ہماری نمازیں, ہمارے سجدے, ان سب سے فیصلے اس وقت تک نہیں ہوں گے. سر سجدے میں رکھنے والا دل سے جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگے گا, چاہے سجدہ کرتے کرتے پیشانی پہ گڈھے پڑ جائیں اور پیشانی میں بالکل کالا سیاہ نشان بیٹھ جائے, لیکن دل سے اللہ سے معافی نہ مانگتا ہو, کوئی سجدہ کام آنے والا نہیں ہے. ثواب مل جائے گا, فارمیلٹیز پوری ہو جائیں گی, نماز چھوڑنے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا, لیکن حالات جو بدلنا ہے وہ سچی توبہ پر ہی حالات بدلتے ہیں.